بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ہمارا درس کا اثر شروع ہو گیا 50 30 40 20 پھر مولانا صاحب. اسی لیے عام طور سے سالانہ کانفرنس ہماری کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن علم کے حلقے ہمارے عموماً کامیاب نہیں ہو پاتے. واللہ اعلم. یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی سیریس اور سننے کی بات ہے تو پھر بھی تھوڑا بہت لوگ شریک رہتے ہیں، لیکن سیکھنے کی بات رہی تو بہت جلدی اس کا اثر شروع ہو جاتا. 3 حلقے بھی نہیں چلتے. عربی سکھانے والی بات ہے یا کوئی دوسری بات، تو اس میں سامنے والے کو بھی محنت کرنا پڑتا. تو سیکنڈری حیثیت ہے ان چیزوں کی ہمارے پاس. اس کے لیے عوام میں شعور نہیں ہے، تو علماء بھی قابل لوگ نہیں پیدا ہو رہے، کوالیفائڈ نہیں ہو رہے، اس لیے کہ سننے والوں کا لیول نیچے ہوتے جا رہا، تو بولنے والوں کو بھی نیچے سے نیچے اترتے جانا پڑ رہا ہے. تو اسی لیے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بولنے والے بہت ہیں، امپورٹنٹ مسائل کی بات ہے تو پھر ہمارے پاس لوگ ہوتے ہی نہیں. اس لیے کہ کوالیفائڈ سننے والے کوالیفائڈ رہیں گے تو بولنے والے بھی لا محالہ یعنی مجبوری طور سے ان کو کوالیفائڈ بننا پڑتا ہے. تو علم حاصل کرنا دین کا، پھر اس کو عبادت کا درجہ دینا، اس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہونا، یہ چیزیں تھوڑا کم ہو گئی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بچائے، میں اس لیے بتایا کہ شاید آپ لوگوں کے دماغوں میں رہ جائے بات، یہ میرا مقصد ہے. بہرحال اس سے تکلیف ہوتی ہے، بولنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ارینجمنٹ کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دلچسپی لینے والوں کو، سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ انٹینشنلی ان انٹینشنلی ہم لوگ وہ گناہ میں شریک ہیں. صحیح ہے نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسجد بنائی گئی مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان اگر وہ مسجد کی طرف توجہ نہ دیں، جمع نہ ہوں، تو وہ ذمہ دار ہیں، اس کے گنہگار ہیں. وہ ان کے لیے پرووائڈ کی گئی. تو جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس صلاحیتیں ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے لیے چیزیں جب میسر کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر مسلمان اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، تو وہ اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے. ذمہ دار ہیں وہ، اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہمارے قوم میں، ہمارے افراد میں. ایک اسلامک اسکول اگر جو ہے نا اوپن کیا گیا اور مسلمانوں کے بچے ابھی بھی کرسچن اسکول میں دلچسپی لیتے ہیں، بھلے 19-20 کا تھوڑا بہت اسٹینڈرڈس کا فرق ہو جائے، تو گنہگار ہیں وہ. رسپانسبلٹی ہے. جس کے پاس صلاحیت تھی اسکول کھولنے کی اس نے تو اسکول کھول دیا، یا جس کے پاس صلاحیت تھی اسکول میں پڑھانے کے لیے وہ لوگ تو آ گئے تھوڑا 19-20 اپنے کیریئر کو سٹاپ کر کے یا ایک کیریئر میں تبدیلی کر کے. لیکن اگر قوم اس کو توجہ نہیں دیتی تو گنہگار ہے. تو یہ چیزیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، بولنا چاہیے. گنہگار ہے. کلیکٹیو ذمہ داری میں جو ہے نا سستی کرنا، دلچسپی نہیں لینا گناہ کا سبب بنتا ہے. کیا پڑھے تھے گزشتہ ہفتہ ہم لوگ؟ کچھ چند باتیں 2 منٹ، میں تو 40 45 60 منٹ بولا تھا. چند باتیں. یہ میں اسپیک ان فرنٹ آف دا پیپل ان اینی لینگویج، نو پرابلم. اردو، ہندی، تمل، انگلش، سم تھنگ ریکلیکٹ یور نالج. نہیں سنے آتا لوگوں کو. امام بخاری کے بارے میں کیا ہوئی تھی؟ کوئی اہم بات؟ پیدا ہوئے تو نہیں، پیدا ہونے کے بعد نابینا ہو گئے تھے. جی ان کی امی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو واپس کر دیا تھا، بینائی کو. اور یہ تو گزشتہ سے پہلے کا قصہ تھا. یہ تو
لاسٹ ویک کا نہیں ہے یہ, isn't it؟ جی آپ بتائیے, آپ تھے لاسٹ ویک میں, کیا تھا امپورٹنٹ باتیں, کچھ نئی باتیں؟ نو نوٹس, ہاں بہرحال امام مالک جی گزشتہ درس میں یہ ذکر کیا تھا میں, جو کہ فرسٹ درس کا کنٹینیوشن تھا, وہ بیان کیا تھا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ تبع تابعین میں سے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کتاب الادب المفرد, وہ کتاب امام بخاری کی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو تیسری ہجری مطلب اسلامی تاریخ سے 3rd سینچری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ بیسٹ سینچری یعنی بہت, یعنی مطلب آنے والے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, میری سینچری جس میں میں ہوں, پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گی, پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گی, ایسا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا. تو اسلام کے متعلق اگر جو بھی چیز معلوم کرنا چاہیں گے آپ, تو وہ ساری کی ساری چیزیں پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ ہو گئی تھی یہ 3 سینچریز میں. کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ کوئی بھی چیز اسلام کا متعلق. قرآن ہے, ٹھیک ہے, قرآن کیسے پڑھنا, قرآن میں لکھنا کیسا, قرآن کو کون سی, یعنی قرآن کی گرامر کیا ہے, قرآن کے الفاظ کا معنی کیا ہے. چونکہ اگر قرآن کے ورڈنگ جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسا یوز ہوئے تھے, اگر ویسا اس کی حفاظت نہ کی جائے تو میننگ چینج ہو جائیں گے. صحیح ہے نا؟ جیسے کہ پیار سے محبت سے کسی کو انسان بیٹا بولتا ہے, ٹھیک ہے, تو بعد میں چلنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں اوریجنل بیٹا تھا ان کا, محبت سے بولنے والا لفظ نہیں تھا یہ. تو ایسا عیسائیوں نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا کا درجہ دیا, ان کی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے استعمال کیا تھا کہ عیسیٰ میرے محبوب بندے ہیں, عزیز. بعد میں چل کے لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سگے بیٹے ہیں, ریئل سن. یہ پرابلم ہو جاتا. یہ پرابلم سے بچنے کے لیے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہنڈریڈس آف کلومیٹر, تھاؤزنڈس آف دا کلومیٹر وہ چلے, کئی سٹیز کو گئے, وہ خراسان, مکہ, مدینہ, شام سب گھومتے تھے. کیوں گھومتے تھے؟ موبائل اویلیبل نہیں تھے, کتابیں پرنٹڈ اویلیبل نہیں تھی, تو ان کو جا کے پڑھنا پڑتا تھا. جس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں, یا ہے کہ عربی زبان میں چھوڑ دیجیے آپ, اسلامک نالج میں برانچز آف دا ایجوکیشن جو ہے اسلام میں, اس میں ایک برانچ ہے, یہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو, رحلہ فی طلب الحدیث. رحلہ حدیث کی طلب کرنے کے لیے سفر کرنا. تو جو جتنے زیادہ سفر کرتا اس کی آتھینٹسی اتنی زیادہ بلند ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زیادہ حدیثیں معلوم ہو جاتی, زیادہ معلومات ہو جاتی. تو رحلہ فی طلب الحدیث. تو یہ لوگ کئی سال تک گاؤں میں, ریموٹ ولیج میں جا کے رہتے تھے. کون لوگ؟ عربک قرآن کے الفاظ کی میننگ, اوریجنل میننگ
عربی زبان میں کیا تھے، بعد میں چینج ہو گئے نا، چینج ہونے سے پہلے تو ریموٹ ایریاز میں جا کے زندگی گزارتے، اس کے بعد پتہ چلتا کہ بھائی یہ لفظ کا معنی یہ ہے، فدمدم علیہم، قرآن میں ایک جگہ ہے، اسمعی بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، ان کے زمانے میں تھے، پوری زندگی ہر گاؤں میں ریموٹ ولیجز میں جاتے، وہ ریموٹ ولیجز میں اس لیے کہ لینگویج چینج نہیں ہوتی، لینگویج چینج نہیں ہوتی، تو ایک ایک لفظ وہ لوگ کیسا یوز کیے، وہ الفاظ اس کی پھر وہ ہسٹری اور معنی لکھتے تھے۔ وہ لوگ کیوں لکھے یہ لوگ؟ وہ رہنے کی وجہ سے قرآن صحیح ورڈنگ اس کی کیا ہے سمجھ میں آتی۔ تو ایسا بہت سی چیزیں پرنسپلس ہیں، وہ ساری چیزیں، یہ بہت سے علوم کا مطلب یہ کہ سائنسز جو ہے نا، وہ قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق، فقہ سے متعلق، اصول فقہ مطلب پرنسپل آف فقہ۔ تو لاسٹ ویک میں بیان کیا تھا کہ پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر، کہ کتنے جگہ کیسے چینج ہوتا معنی، ٹھیک ہے، معنی کیسا چینج ہوتا، تو یہ سب پرنسپل ان لوگوں نے ذکر کیا، تو وہ پرنسپل کو یوز کرنا پڑتا سمجھنے کے لیے۔ یہ سارے سائنسز جو ہے نا پرفیکٹ ہو گئے کس زمانے میں؟ 3 سینچری سے مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کسی عربک ورلڈ کو گئے کوئی، تو اسلامک لائبریری جو ہے اس کو دیکھیے آپ، سم تھاؤزنڈس آف دا بک رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 10% آف دا اسکرپچرس جو اویلیبل آج دنیا میں ہیں وہ پرنٹڈ ہے۔ 90% آف دیٹ بکس، جو تھاؤزنڈس آف دا بکس ہیں، لائبریری جائیں گے آپ، مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری جا کے دیکھیے، تو اسٹل ہیوی 90% بکس آلموسٹ اسکرپچرس کی شکل میں موجود ہے۔ ابھی پرنٹ ہو گئے تو جتنے ہیں وہ 10% ہے، وہ 10% خود سم تھاؤزنڈس ہے۔ یہ پورے بکس جو ہے نا یہ پرفیکٹ ہو گئے تھے، یہ سائنس سے نالج۔ تو اسی لیے مدینہ یونیورسٹی ہے، سپوز مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری ہے، اس میں اسکرپچرس کے فلم کا جو سیکشن ہے وہ پرنٹڈ بک سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ کتابیں سب کون لکھے تھے؟ یہ 3 سینچریز میں علماء لکھے تھے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور یہ ساری چیزوں سے متعلق۔ تو وہ لوگ ہیں، اس میں سے چند لوگوں کو ہم لوگ جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام بخاری صحیح بخاری لکھے، صحیح بخاری کے علاوہ صحیح بخاری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث بیان کی تو چین ہے، تو انہوں نے ایک کتاب لی، کتاب التاریخ، 12 والیومز میں پرنٹڈ ہے وہ۔ اس میں کئی ہزار لوگوں کی زندگیاں لکھے ہو۔ انگلش لٹریچر میں ڈکشنری کا کانسیپٹ 16-17 سینچری میں آیا کہ ورڈنگ پہ ایپل جیسا ان لوگوں کو وہ کہتے ABC پہ جو ہے نا پورے الفابیٹ جمع کیے۔ مسلمانوں کے پاس یہ کانسیپٹ 3rd سینچری میں آ گیا، چونکہ مسلمانوں کو اس وقت ضرورت پڑی، ہنڈریڈس آف پیپل احمد کے نام سے، محمد کے نام سے، عبداللہ کے نام سے، نافع کے نام سے ہیں، ان کو کیسے ارینج کرنا، ضرورت پڑی تو وہاں پہ جا کے ریفر کرنا کہ کون سے عبداللہ ہیں جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، ویدر یہ جو ہے نا ٹرسٹ ورتھی ہیں یا نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہے، دیکھنے کے لیے۔ تو یہ کانسیپٹ وہ زمانے میں آ گیا تھا ان کے پاس۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ یہ صرف ان لوگوں کی زندگی ہے، نریٹرز کی۔ تو اس میں انہوں نے اس رول کو فالو کیا ڈکشنری کے، سب سے پہلے الف سے شروع ہونے والے ناموں کو، اس کے بعد الف کے بعد الف آ گیا، 2 نام آ تو 2 الف ہو گئے نا، اگر 2 الف والے ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تا سے شروع آنے والے، سا سے شروع ہونے والے،
ایسا انہوں نے شروع کیا. لیکن ان کے سوچنے کا انداز دیکھیے آپ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب تو لکھی تو بولے کہ میں کتاب کو جو ہے نا یہ اصول ہے میری کتاب کا، لیکن میں سب سے پہلے محمد کے نام کے جتنے لوگ ہیں ان کو ذکر کیا. کیوں؟ ہاں، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت ایکسیپشنل کیسی. پہلے الف سے شروع کرنا چاہا، بولے نہیں میں میم سے شروع کیا. میم سے جب شروع کر دیے تو بولے کہ بھائی میم کے بعد محمد ہونے کے بعد کسی کے والد کا نام الف سے شروع ہو سکتا، احمد سپوز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا نام تو الف سے نہیں شروع، عین سے شروع ہوا تو پیچھے ہو جاتا نا. تو بولے نہیں پہلے جو ہے نا اللہ کے رسول کا نام محمد کا خیال رکھیں گے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ میں جو لوگ محمد تھے پہلے ان کو میں ذکر کروں گا، بعد میں سب قانون رولس اینڈ ریگولیشنز بعد میں. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے برکت اہمیت کے لیے ہسٹری میں جتنے نام آئے محمد کے پہلے ان کو ذکر کروں گا، اس میں بھی پہلے صحابہ کو ذکر کروں گا. تو آلموسٹ 4000 لوگوں کے نام وہ ذکر کرے، اسی اسٹائل میں لکھے. کچھ کم 70-80 ایئرز بیفور سب سے پہلے وہ کتاب چھپی، پرنٹڈ ہوئی. پرنٹڈ ہونے کا مطلب پرنٹر وہ زمانے میں جو ہے نا پتھر پہ پرنٹ کرتے تھے. آپ لوگ دیکھے یا نہیں دیکھے نہیں معلوم، میں دیکھا وہ چیز پتھر پہ پرنٹ کرتے تو بہت دیر لگتی، تکلیف ہوتی، تھوڑا بھی پتھر ایسا یہ ہو جاتا تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتے، لائن سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے. سب سے پہلے وہ 70-80 ایئرز بیفور چھپی. لیکن 80 ایئرز بیفور پہلے جو ہے نا اس سے پہلے بھی جیسے فتح الباری ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی 852 ہجری کی لکھی ہوئی ہے، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 742، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728. ایسے ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف اسکالر جو ہے نا حدیثیں بیان کرتے، فتوے بیان کرتے. تو وہ لوگ ریفر کرتے تھے کتابوں کی، کتابیں ان لوگوں کے پاس تھی. وہ بولتے تھے امام بخاری کی کتاب ادب المفرد، امام بخاری کی کتاب کتاب التاریخ، امام بخاری کی کتاب رفع الیدین، جزء رفع الیدین، یہ بولتے تھے وہ لوگ. ان کی لائبریری پارٹ آف دا ان کی لائبریری میں ہوتی تھی ہر چیز. تو پرنٹر ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ لوگوں کے پاس بغیر پرنٹر بھی ہو تو ہوتی تھی. کیسا ہوتی تھی؟ کیسا ہوتی تھی؟ کاپیئر تو تھا نہیں، اسکینر تو تھا نہیں، ویڈیو تو تھا نہیں، پھر کیسا ہوتی تھی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں، ویری گڈ. لکھتے تھے وہ لوگ، لکھنے کے بعد صحیح لکھے غلط لکھے کیسا پروف، اس کے بعد پھر سناتے تھے. نہیں سنائے تو یہ درس میں جتنے لوگ ہیں نا اتنے لوگوں کے سامنے میں لکھا، بلکہ اس کے سب کے نام ذکر کرتے اس کے اندر. آپ بولیں گے اسکرپچر میں لکھ کے رکھ دوں گا، اس کے بعد لوگ بولیں گے آ کے کہ یہ 200 سال پرانا اسکرپچر ہے، بلکہ اس کے اندر میں چینج کر دوں گا. یہ کوئی بھی چیز ہیپوکریٹک تھنگس جو ہے، یہ جو لوگ نالج نہیں رکھتے نا وہ لوگ بول سکتے بات. جن کے پاس تھوڑا بھی 1% بھی 2% بھی نالج ہوتا نا وہ لوگ وہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. خالی بہت سے اورینٹلسٹ یہ حدیث کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے لیے وہ فن سیکھے، وہ لوگ وہ پروفیشن مسلمان ہو گئے وہ لوگ. ابھی جو مسلمان ہے نا یہ حدیث وہ حدیث یہ کیا وہ کیا، بخاری میں بھی غلط ہو سکتا، میں ایک چیز اس کے اندر لکھ دوں گا پرنٹ کر دوں گا، 200 سال کے بعد لوگ بولیں گے بخاری میں تھا. یہ جو بولتے ہیں نا تو تھوڑا بھی وہ پروفیشن جاننے والا ہنستا ان کے اوپر. کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے گدھے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، بالکل نہیں معلوم. تھوڑے وہ جو ہے نا ویسا بالکل امپاسبل ہے سب چیزیں، یہ رولس اور ریگولیشنس. تو وہ لکھنے کا رواج آج بھی ہے لیکن کم ہے. اب ہم لوگ ہیں، ہمارے شیخ جب ہم کو حدیث پڑھاتے تو ہم لوگوں کو پرمیشن دیتے، بھائی میں ان کو حدیث پڑھایا، اتنی پڑھایا، ایسا پڑھایا، لکھ کے دیتے وہ لوگ کہ ہم لوگ آئندہ لوگوں کو پڑھانا. بلکہ یہ الگ ختم بات ہے، یہ آج کل رواج نہیں رہ گیا، لیکن بعض علماء کے پاس ہے تو اس کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے تھے لوگ جا کے پڑھنے کے لیے.
تو آج بھی لوگوں کے پاس وہ رواج ہے. قرآن پڑھتے ہم لوگ, صحیح بات ہے نا. تو اس زمانے میں کئی زمانے تک, پرنٹ آنے سے پہلے, انٹرنیٹ آ کے تو اور مصیبت ہو گئی, پرنٹڈ بکس آنے کے زمانے تک, اس سے پہلے تک کوئی آدمی جو آدمی چاہے جیسا چاہے بیان نہیں کر سکتا تھا. لوگ پوچھتے کہاں پڑھے بھائی آپ, عالم ہے کیا آپ, مولانا ہے کیا آپ. پرانے جو جن کی عمریں بڑی ہے 30 سال 40 سال پہلے, ان لوگوں کو پوچھیے آپ. آج کل تو کوئی بھی کہاں بھی بیان کر سکتا ہے, جو چیخ کے زور سے بولتا, کچھ ٹرک سائیکالوجیکل ٹرک بیان کر کے لوگوں کو امپریس کرتا, وہ مشہور ہو جا رہا. آج کل انٹرنیٹ پہ آ جا رہا, یوٹیوب پہ آ رہا, لوگ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈال کے اس کے لنکس بھیج رہے ہیں, وہ لوگ سن رہے ہیں. اور کیا بولے مولانا, کون مولانا, وہ کوئی انٹرنیٹ پہ ہے بھائی. عجیب بات ہے. اب شیطان استاد بن گیا ہے لوگوں کا. ایسا نہیں تھا. آج سے 30 سال 40 سال پہلے بھی درس قرآن حدیث بیان کرتے تو لوگ پوچھتے بھائی کون ہے بھائی مولانا, پڑھے لکھے مستند عالم ہے نہیں ہے, یہ الفاظ ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس. صحیح ہے غلط ہے باتیں, دیکھیے آپ, یہ ایک رواج تھا. آج ختم ہو گیا. جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے بولتا رہے. تو یہ لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جو جس کے پاس وہ لوگ پڑھے وہ لوگ لکھ کے دیتے, اجازت دیتے, پرمیشن دیتے, لائسنس بیان کرنے کا. سعودیہ میں آج بھی رواج ہے, کوئی تبلیغی جماعت اسلامی یا کہ 30 سال سے 40 سال سے انٹرنیٹ پہ اسٹیج پہ بیان کرنے والے جا کے وہاں بیان کرنا چاہیں تو ان کو الاؤڈ نہیں ہے. پیس ٹی وی میں ہمیشہ ڈاکٹر اسرار کا بیان آتا, سعودیہ میں بیان کرنا الاؤڈ نہیں تھا. ان کو 1-2 مرتبہ کوشش کرتے اوپر سے واپس کر دیے تھے. ان کو ایک ہے ان کے پاس اسٹینڈرڈس مینٹین کرتے تھے وہ لوگ, تھوڑا سلو ہو رہے, ابھی بھی اجازت نہیں ہے, غلط نہیں, لیکن ان کا ایک اسٹینڈرڈ ایگزام دے کے پاس کرنا پڑتا. علم ہے وہاں پہ, علماء ہے, علماء کی نگرانی میں ہے. گورنمنٹ بھی علماء کی باتوں پہ کنٹرول, بہت قریب تک ابھی تک بھی گورنمنٹ جو ہے نا, گورنمنٹ کوئی پالیسی کرتی تو سعودی علماء اس کو کینسل کر دیتے تو گورنمنٹ خاموش بیٹھ جاتی. سپوز انشورنس الاؤڈ نہیں تھا, پوری دنیا میں انشورنس تھا. ابھی جو ہے نا 2002-03 تک بھی جو ہے نا وہاں پہ کئی مرتبہ گورنمنٹ انشورنس پالیسیز لانے کی کوشش کرتے, وہ لوگ نہیں, الاؤڈ نہیں ہے بولے, امپلیمنٹ نہیں کر سکے. میرے خیال میں 2003-04 کے بعد کچھ گنجائشیں نکال لی گئی ہیں وہاں پہ, کچھ کئی طریقے سے اس کو بزنس وغیرہ کا شکل دے کے. اینی وے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اتھارٹی کس کی تھی, اہل علم کی, علماء کی اتھارٹی تھی بہت سی چیزوں میں. گورنمنٹس کے, میں ایک مثال دیا آپ کو, ایسی کئی مثالیں ہیں. گورنمنٹ کچھ پالیسی بنائے, علماء نے کینسل کر دیا تو گورنمنٹ نے اس کو قبول کر لیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ چیز ابھی بھی موجود تھی, تو وہ کسی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے جب تک کہ وہ ایگزام اٹینڈ کر کے لائسنس نہیں لیتے بیان کرنے کا. تو ایک اسلام ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا بھائی, کہ جو چاہے جب چاہے اٹھتے جائے بولتا جائے. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے, دین کے لوگوں میں, جب تک تو لوگوں نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا کا مطلب کیا ہے بھائی, آپ کو ایک بھی چیز معلوم ہو تو پہنچاؤ. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اچھے طریقے سے مکمل انداز میں حاصل کیجئے نالج, پھر اس کے بعد لوگوں کو پہنچائیے. آپ شور رہنا کہ بھائی یہ میں سیکھا صحیح طریقے سے, پھر دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابوں کے متعلق یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ امام بخاری ہمارے جیسے بیان کرنے والے, ہمارے جس کو دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی میں, انٹرنیٹ پہ, یہ وہ لوگ دونوں کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل وہ لوگوں سے. جب بھی ہم امام شافعی, امام مالک, امام نووی, امام ابن حجر بولتے ہیں تو ہم لوگ دونوں کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم یہ ان کی گریٹنس ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور ریئلی وہ لوگ تھے, ریئلی ایسے تھے وہ لوگ. اس کے لیے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں. 3452 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا اس کتاب میں, اور وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر آدمی کی زندگی کے متعلق کئی قصے ایسے ہیں جو میں وہاں پہ کتاب لمبی ہو جائے گی بلکہ نہیں لکھا ہوا, نہ میرے وہ دماغ میں ہے. اور یہ علم ان لوگوں کی عبادت کا ایک حصہ تھا, ہابی تھی ان لوگوں کی, ہابی, مزہ آتا تھا ان لوگوں کو. جیسا اب لوگوں کو کھانے کا شوق ہے تو کھانے میں مزہ آتا, کھیلنے والوں کو کھیلنے کا, بعض لوگوں کو شاپنگ کا شوق, کپڑے پہننے کا اچھے رہتا تو اس میں انجوائے کرتے وہ لوگ. ان لوگوں کی یہ ہابی تھی, ہابی, جذبہ تھا, مزہ تھا ان لوگوں کا, بہت مزہ تھا.
کتنا مزہ تھا معلوم. بڑے بڑے عجیب و غریب 100 کتابیں جن کی موجود ہے. ایک انباری بلکہ ایک بڑے امام تھے, شادی ہوئی, شادی نہیں کرنا چاہتے تھے, زبردستی سنت زندہ کرنا, لوگوں نے شادی کر دی. تو شادی کے بعد ان کو کوئی چیز دماغ میں آئی. شادی ہونے کے بعد الوداع ہو گئی, بیوی گھر میں دلہن. تو لائبریری میں اپنے گئے تو وہ ریسرچ کرتے ہوئے صبح ہو گئی, فجر کی اذان. تو نماز کو جب نکلے تو ان کو احساس ہوا کہ میں بیوی کا حق ادا نہیں کیا, اور شاید یہ آئندہ بھی ایسے ہی مسئلہ ہوگا. تو بیوی کو جا کے بولے کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, زبردستی لوگوں نے شادی کر دی. طلاق بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, حقوق کی بات تھی کہ بھئی بزنس ہے کہ بھئی میں آپ کو خوشی سے کوئی چیز دیا, بیچا, خوشی سے واپس ہو گیا ایسا. تو دوسری شادی تیسری شادی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, کوئی ذمہ داری ہوتی تھی ان لوگوں کے پاس. تو بولے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا, اب آپ چلے جائیے. مہر وغیرہ دے کے ان کو بھیج دیا انہوں نے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد زندگی ایسے ہی رہی. ایسے بہت سے علماء ہیں, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شادی نہیں کی انہوں نے, اس لیے کہ ان سے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی آپ نے جہاد کیا, ہر سنت زندہ کی, حدیثوں پہ عمل کیا, ہر لوگوں سے بحث کی, اتنی کتابیں لکھی, یہ سنت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بولے کہ بھائی میں اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ ایک عورت کا حق میں ادا نہیں کر سکوں گا. ہمیشہ سفر میں, ہمیشہ جہاد میں, ہمیشہ لکھنے پڑھنے میں, تو ادا نہیں ہوا. تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ لوگ کتنا انوالو تھے دین سیکھنے اور عمل کرنے میں. سیکھنا اور عمل کرنا, صرف اندازے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کتابیں, وہ لوگ حدیثیں تھیں نا, عبادت تھی, یاد کرنا, لوگوں کو پہنچانا جاب تھا ان کو, ورنہ گناہ ہوتا ان لوگوں کو, احساس تھا. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ رات ہو جاتی تو چراغ, موم بتی, روشنی جو چلانے کا طریقہ تھا جلا کے پڑھتے بڑی مشکلوں سے. اسی لیے محدثین کی ایک عام بیماری تھی. کیا بیماری تھی ان لوگوں کی؟ مرض المحدثین بولتے ہیں ان کو, محدثین کی بیماری, یعنی حدیث کے فن سے تعلق رکھنے والوں کی بیماری. جیسا بی پی ہے, مالداروں کی بیماری بلکہ مشہور ہے آج کل. محنت کرنے والا غریب آدمی کو بی پی نہیں آتا, معلوم ہے نا آپ لوگوں کو یہ بات. آرام پسند لوگوں کی بیماری ہے بی پی, شوگر. محنت کرے تو شوگر کم پڑتی ہے اس کو ڈیلی, شوگر ایکسٹرا کہاں ہوتی ہے اس کی باڈی میں. پتھر اٹھاتا, محنت کرتا, سائیکل چلاتا, شوگر باڈی میں کم ہو جاتی ہے اس کی, جل جل کے اس کو ایکسٹرا ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو یہ سب مالداروں کی بیماریاں ہیں. تو محدثین کی بھی ایک بیماری تھی. کیا بیماری تھی جو کتابوں میں لکھی جاتی؟ آنکھ چلے جاتی تھی ان لوگوں کی, لکھتے پڑھتے آنکھ چلے جاتی محدثین کی. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے, پڑھتے تھے, تو ان کی بیوی ایسا آٹا لے کے یا مٹی لے کے, روایتوں میں جو بھی ہے, تو ایسا ڈالتی تھی. تو وہ ایسا ہٹاتے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے, پھر وہ ان کے لائنوں پہ ڈال دیتی تھی, نہیں پڑھنا, نظر نہیں آنا بلکہ. پھر ایسا ہٹاتے تھے, پڑھتے تھے. وہ سمجھتے کہ مٹی وٹی گر رہی ہوگی, پڑھ رہے ہیں, بزی ہیں. تو آخر میں ان کی بیوی بولی واللہ هذه الكتب اشد علی من 1000 ضرائب, اللہ کی قسم یہ کتابیں 1000 سوکنوں سے زیادہ تکلیف دہ ہے میرے لیے. 1000 سوکنوں سے, 4 سوکن اجازت ہے, 3, تو بولے 1000. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ 128 ہجری میں جن کا انتقال ہوا. میں صرف آپ لوگوں کو یہ دے رہا ہوں گریٹنیس آف دیس پیپل. آج اگر کوئی آدمی حدیث کے متعلق, علماء کے متعلق, اپنی عقل کے متعلق بولتا نا, تو آپ اس کو سننا ہی گناہ ہے. وہ اس کو انالیسس کرنا, اس کا نام لینا تو دور کی بات ہے. ایک ایسے اس کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک 3 سال کے بچے کو گھر میں جو ہے نا, ٹی وی دیکھ کے باکسنگ کرتا اپنے والد صاحب سے. تو والد صاحب کیا کرتے ہیں, اس کے بچہ خوش ہو رہا بول کے گر جاتے, تو بچہ خوش ہو جاتا, میں باکسر بن گیا بول. تو ویسے 3 سال کے باکسر کو محمد علی کلیک سے مقابلہ کرانے والی بات ہے وہ. چلو بھائی ورلڈ کپ کے لیے تم چلو بول کے لے جا کے دونوں کو رنگ میں چھوڑ دینا, ورلڈ کپ بتا میں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے. ایسی بات ہے. یہ جتنے بھی لوگ حدیث کے خلاف, دین کے خلاف, اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, یا وہ خبر واحد, وہ کچھ بھی بولتے ہیں نا, یہ لوگ انتہائی, یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے, لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. اگر جانے ہوتے تو مسلمان ہو جاتے, عزت سے دیکھتے, نگاہوں سے. اگر یہ لوگ قرآن حدیث کو ہلا سکتے اپنے جگہ پہ سے, تو کرسچنس اور جیوز کبھی کی کر دیے ہوتے. یہ بات
کبھی کی کر دی ہوتے بات اگر ڈاؤٹ پیدا کر سکتے. لیکن ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ کس کے لیے؟ عام کامن مسلمس کے لیے. ہمارے مسلمان بچے ہیں, ان کا انجینئرنگ تک وہ لوگ جتنے ایفورٹس انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے میں حاصل کرتے ہیں اس کے 1% ایفورٹس بھی دین سیکھنے میں نہیں ہوتے ان لوگوں کے. اگر ہوتے بھی ہیں تو لیکچر, جمعہ کا خطبہ, بیان, اٹ از اے کامن تھنگ, ان جنرل چیزیں سن لیتے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی. تو اس کے لیے یہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے, وہ ہو سکتا ہے. اب لیکن جو لوگوں کو پروفیشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں, یقیناً ان کا انفلوئنس جو ہے نا میڈیا کے ذریعے سے واس میجارٹی پہ نہیں ہوتا, بہت سے لوگوں پہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں مانتے, چھوڑو بھائی خلاص ہو گیا مسئلہ. نہیں سمجھ میں آتی ان لوگوں کو یہ بات. میری بات کلیئر ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 100,000 حدیث, 1,00,000 حدیثیں مجھے یاد ہے. میں نے گزشتہ ہفتے میں بیان کیا تھا کہ علماء کرام کو یہ حدیثیں وہ لوگ یاد کرتے تھے, اور پاسبل ہے یہ چیز, چونکہ ہمیشہ ان کا دماغ, ان کی آنکھ, ان کے کان, ان کی زبان ہمیشہ ہر محفلوں میں جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے سے بات کرتے تو یہی باتیں کرتے وہ لوگ, دوسری کوئی چیز نہیں تھی. میں نے کہا نا کہ انسان جس میں انوالو ہو جاتا وہ چیزیں اس کو یاد ہو جاتی, ایموشنل انوالومنٹ جب ہو جاتا, اور جو ہے نا آنکھیں اس کے پورے سینسز اس میں کام کرتے تو یاد ہو جاتی چیزیں. آپ تھوڑا سا خیال کیجئے, اگر آپ کو گیم سے دلچسپی ہے, یا ہے کہ کوئی دوسرے انٹرٹینمنٹ سے, یا کہ آپ کو جو ہے نا گھومنے پھرنے کی, تو آپ سوچئے آپ 40 سال 50 سال پہلے بھی اگر کسی سٹی کی اگر آپ نے جو ہے نا زیارت کی تھی, وزٹ کیا تھا, USA, سعودیہ, مکہ, مدینہ, کتنے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو چیزیں یاد ہوتی ہیں. تو ایسا ان لوگوں کو حدیثیں یاد رہتی تھیں, بالکل لیا, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے بہت سے قصے مشہور ہیں. آپ کو معلوم ہوگا قصہ, بہت سے لوگوں کے ذہین لوگ ہوتے تھے وہ لوگ, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے. ان کی ذہانت, یعنی جو چیز ایک مرتبہ سنتے دیکھتے یاد ہو جاتی, تو لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا تھا. تو ایک مرتبہ بغداد گئے تھے, تو حدیث ہوتی ہے امام مالک النافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے مالک نے نافع سے, ابن عمر سے, اللہ کے رسول سے انہوں نے بیان کیا. یہ حدیث کا طریقہ ہے, حدیثیں اس میں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ان کے امتحان, ان کے حفظ کا امتحان لیں گے ہم لوگ, کیسا یاد ہے ان کو. تو ان لوگوں نے کیا کہ ہر آدمی نے 10 حدیثیں ذکر کی. مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث مشہور ہے, امام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی, ان سے علقمہ نے روایت کی, ان سے ابراہیم نے, ان سے یحییٰ نے, اس کی ایک چین ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, یہ حدیث سے 10 حدیثوں کی جو ریئل حقیقت میں جو صحابہ سے ہے, عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو جو ہے نا انہوں نے ابو بکر سے تبدیل کر دیا, اور وہ چین بھی چینج کر دی پوری, ابو بکر کے فالوورس وغیرہ. امام بخاری کو بولے کہ بھائی ہم حدیثیں سناتے ہیں, سنیے. تو ایک آدمی اٹھا تو وہ سنائے, لوگ جمع ہوتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ہزاروں لوگ جمع ہوئے. تو بولے کہ حدثنی فلان عن فلان عن فلان, کہ اس نے اور اس نے اور اس نے بیان کیا. تو امام بخاری بولتے نہیں, ایسا نہیں ہے. تو دوسری سناتا, پھر تیسری سناتا, پھر چوتھی, پھر 5ویں, پھر 6ویں, پھر 7ویں, پھر 8ویں, پھر 9, پھر 10. ایک آدمی 10 حدیثیں سناتا. تو نہیں, تو جن کو معلوم ہے علماء جو محدثین جو چیک ان کا ایگزام لینا چاہ رہے تھے, وہ تو ایک دوسرے کو سمجھ رہے کہ آدمی سمجھ گیا کہ ہم نے کیا امتحان لینا چاہ رہے ہیں. عام پبلک یہ سمجھتی کہ ان کا خامخواہ کے نام ہے, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے ایسا. پھر دوسرا آدمی اٹھ کے بھی ایسے ہی 10 حدیثیں سناتا. امام ابن صلاح بڑے بڑے محدثین نے 4ویں صدی میں 5ویں صدی میں اس قصے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا. تو پورے 10 لوگ ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے 10 حدیثیں سنائی, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7, نمبر 8, نمبر 9, نمبر 10. پہلے کی چین یہ ایسی بیان کی, یہ غلط ہے, غلط بیان کی انہوں نے. آپ نے جو بیان کی غلط, صحیح یہ ہے. سیکنڈ, یہ آپ نے غلط بیان کی, یہ صحیح ہے. ایسا سب کے غلط بھی بیان کرا, پھر صحیح بھی بیان کیے.
تو محدثین لکھتے صحیح بیان کر دیتے تبھی ہم ان کی حفظ کا، ان کے دماغ کا اعتراف کر لیتے. تعجب اس میں نہیں ہے کہ ان کو صحیح یاد تھی، تعجب یہ تھی کہ انہوں نے غلط کو بھی یاد رکھا. تعجب یہ ہے کہ غلط کو بھی یاد رکھا. سبحان اللہ. اور یہ پاسبل ہے. میں چند واقعات ایسے دیکھا زندگی میں، ایسے علماء کو دیکھا، اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ عجیب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان لوگوں کو ایسا دماغ دیتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سنتے ہیں یاد کر لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے اور انوالومنٹ، جذباتی چیز اس میں تعلق رہتا ہے. امام ترمذی اور امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، یہ سب شاگرد ہیں کس کے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام ترمذی یہ کتب ستہ. امام بخاری خود شاگرد ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ چینز ایسا ملتے رہتے ہیں. اگر آج بھی امام بخاری کی کتاب کو نکال کے رکھ دیا جائے بازو، پھر وہ حدیثوں کو ڈھونڈ کے جمع کرنا چاہیں تو پوری حدیثیں مل جائیں گی. آپ کو امام بخاری کے واسطے سے جانا ضروری نہیں ہے. ایک حدیث ایک ہی چین سے نہیں روایت ہے، بہت چین ہے. تو امام بخاری کی اگر کتاب نہ بھی لے لی جائے اور پوری حدیثوں کو چیک کیا جائے تو پھر بھی جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب مل سکتی ہے، بن سکتی ہے، اور حدیثیں ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو صرف امام بخاری بالکل اور ایک امام بخاری کی جیسی کتاب تیار کر سکتے، امام بخاری کی کتاب کو چھوڑ کے بھی. کیوں؟ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی انما الاعمال بالنیات کی حدیث نہیں روایت کرے، نہ صرف ان کے استاد روایت کرے. امام مسلم ہے، ان کے اساتذہ تھے، وہ لوگ بھی روایت کرتے تھے. چینز جیسے ہے نا، بہت سارے ایسے چین ایسے جا کے ایک ہی چین میں مل جاتے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول 10 صحابہ کے سامنے بیان کیے، اس میں سے ایک صحابی شام کو چلے گئے، ایک مصر کو چلے گئے، پھر وہاں پہ لوگوں نے بیان کیا. تو وہاں پہ گروپ ہے نا وہ حدیث کے یاد کر کے بیان کرنے والا، ایک مصر میں بھی ہے. تو ایسا چینج چلتے رہے. تو اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ بھی دیں تو دوسرے چینج کے ذریعے، دوسرے طریقوں سے ایک کمپلیٹ حدیث کی بک تیار ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا دین کو محفوظ رکھا. یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں. دین قرآن نہیں ہے نا، قرآن محفوظ ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. صحیح ہے؟ دین قرآن نہیں ہے، قرآن ایک پلر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈنس، یہ بھی دین ہے نا، یہ بھی محفوظ رہنا ہے نا. نماز کیسا پڑھنا یہ دین ہے، تو یہ محفوظ رہنا ہے. تو دین قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا نا، تو یہ بھی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو بھول جائیں گے، بلکہ ڈر کے جلدی جلدی پڑھتے تھے. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ پڑھائے تو اب 2-4 مرتبہ پڑھ کے پریکٹس کر دیں کہ بھائی دماغ میں پکا محفوظ رہ جائے. تو یہ پریشانی ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان علینا جمعہ و قرآن. آپ نے فکر کرو اس قرآن کو جمع کرنا، وہ پڑھانا، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے. جمع ہو، قرآن کو جمع کرنا، کلیکٹ کرنا، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ قرآن، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اس کو اسٹائل ہے پڑھنے کا قرآن کا. دنیا میں کوئی کتاب کا وہ اسٹائل نہیں ہے. دنیا کے ہر اسٹائل چینج ہو سکتا ہے، قرآن کا اسٹائل وہی رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اس کی بھی ایک اجازت، چین، سند ہوتی ہے، ویسا سیکھ کے لینا پڑتا. آج تو خیر ہر شخص پڑھا دیتا ہے قرآن، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی ایک اصول ہے پڑھنے پڑھانے کا. ان علینا جمعہ و قرآن و ان علینا بیانہ. ہماری ذمہ داری ہے اس کو ایکسپلین کرنا بھی، ایکسپلینیشن. تو وہ قرآن کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کروایا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے. تو وہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ دین ہے، وہ قیامت تک رہے گا. وہ دیٹ از حدیث، وہ حدیث ہے. یعلمہ الکتاب والحکمہ. وہ ہم نبی تمہارے پاس بھیجیں گے جو کتاب سکھائے گا. کتاب کیا ہے؟ والحکمہ، حکمہ سکھائیں گے. حکمہ کیا ہے؟ رسول کی تعلیمات ہیں.
تو یہ اللہ کے رسول نے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھایا، یہ قیامت تک رہنا ہے، اس کو نہیں رہیں گے تو ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے، جو کہ قرآن میں ہر جگہ ہے اطاعت کرو بلکہ اللہ کے رسول آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کے پاس آپ کا اسوہ ہے، آئیڈیل ہے. تو کہاں ہے وہ؟ قرآن میں تو نہیں ہے نا. اللہ کے رسول کیسا چلے، کیسا اٹھے، کیا کرے، کیسا نماز پڑھے، روزہ، پورا پریکٹس، پوری لائف، تو قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے. تو جیسا قرآن محفوظ ہے ویسا حدیث بھی محفوظ ہے نہیں ہے؟ ہے. ہم لوگ چھوڑ دی الگ بات ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کو بھی چھوڑ دے گی امت، تو اسی لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اٹھا لیں گے، بلا لیں گے. حدیث میں ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اپنے بیان کیا، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام، اللہ کا اسپیچ ہے، پھر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس پھر بلا لیں گے اس اسپیچ کو، دنیا سے چلے جائے گا قرآن. ایک زمانہ آئے گا. آج کل پہلے قرآن دلوں میں ہوتا تھا، کتابوں میں کم ہوتا تھا، سب لوگ اس کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، عمل کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ کتابوں میں ہو گیا، بہت پرنٹ بہت ہوتا ہے قرآن، دلوں میں کم ہو گیا، یاد رکھنے والے کم رہ گئے نا. یتیم غریب بچوں کو حفظ کے لیے ڈال دیتے ہیں ہم لوگ. اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تیرے دین کی حفاظت یہ کریں گے. ہمارے کو ایٹم بم بنانا ہے، نیوکلیئر بم بنانا ہے، نہ یہ بنا رہے نہ وہ بنا رہے مسلمان. لیکن دین کا بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے عزت سے پیش آ رہے ہیں ہم لوگ. اللہ بہت عزت ہے، ریسپیکٹ ہے ہمارا. دین تجارت ہے. لوگ آ کے بولتے ہیں ایک ہفتے سے دعا کر رہا ہوں، ایک مہینے سے نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بھی میں جو ہے نا میرا بزنس میں لاس ہوتے جا رہا. اٹ از اے بزنس. نماز پڑھے اللہ تعالیٰ بزنس سکسیس کرنا تو اطمینان ہو جاتا. عبادت لوگوں کے پاس ایک ایسا کانسیپٹ آ گیا، اکثر ایسا ہوتا. لوگ پوچھتے بچہ بیمار ہے، مسلسل بزنس میں لاس ہو رہا، یہ آ رہا وہ. تو یہ سائیکالوجیکل جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے لوگ، وہ لوگ کچھ تو بھی ایک نقشہ وقشہ لکھ دیتے، دھواں دو بولتے، تو تعویذیں لٹکا دیتے، جاؤ بھائی تمہارا، پیسے لے لیتے، بزنس کامیاب ہو جاتا. تو ان لوگوں کو ایزی دکھتا ہو. ہمارے پاس آئے تو ہم بولتے ہیں بھائی اللہ کی آزمائش ہے، صبر کرو، دعا کرو. اللہ تعالیٰ دیا، اللہ تعالیٰ لے لیا، مسئلہ کیا بات ہے، مصیبت کی کیا بات ہے، دعا کرو. جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیا وہ اللہ تعالیٰ لیا. آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اگر گناہ نہ بھی کیا تو اللہ کی آزمائش ہوگی. یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے انسان کے لیے. یہاں پہ اچھا برا تو ہر ایک کو لگا ہوا ہے. دنیا جو ہے نا کوئی معیار نہیں ہے آپ کے تقوی کا، دینداری کا. اگر دنیا اگر معیار ہے، کامیاب ہو یہ ہوتا تو انبیاء کو ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو کوئی پریشانی، بیماری، مصیبت، غریبی نہیں آنا چاہیے تھا نا. ہم لوگ ایسا سمجھاتے ہیں نا یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ قرآن میں ہے، ایسا حدیث میں. یہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو چاہیے کچھ لٹکانے کے لکھ کے بھائی آپ کی دکان میں لٹکاؤ، پیسے آتے آپ کو، وہ تو خوش ہو جاتے لوگ. ایزی لگتا ان لوگوں کو. کاروباری کا یہ سسٹم بن گیا لوگوں کا. تو دین کی قرآن کتابوں میں زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے کتابوں میں تھا ہوگا، لیکن سمجھنا، عمل کرنا یہ ہونا چاہیے. تو آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گیا نا. سمجھ بھی ختم ہو گئی، عمل بھی ختم ہو گیا. تو جب ایسے رہیں گے لوگ کہ قرآن کی قدر نہیں رہے گی، پڑھنے والے، سمجھنے والے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیں گے. اللہ تعالیٰ پھر بولتے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے کلام کے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں. اسی لیے قرآن کو جتنا ہو سکے پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر برکت ہے. ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی صدی میں پوری جنریشن آف مسلمس، فرسٹ سینچری، سیکنڈ، تھرڈ سینچری، ان کے بچے شروع کرتے قرآن سے، پھر قرآن یاد کر لیتے وہ لوگ. پھر اس کے بعد دین کے ہوتے. پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے دنیا میں بھی بہت سے
میڈیکل فیلڈ میں، سائنس فیلڈ میں، جغرافیہ میں ان لوگوں نے ایسے ایسی چیزیں پرنسپل چھوڑ کے گئے کہ وہ آئندہ آنے والی دنیا آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں نے وہ کر کے چلے گئے تھے مسلمان، جس کو بعد کے لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ کیجئے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ امام بخاری کے ایک استاد تھے علی ابن مدینی، علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تھے اس کا اندازہ اس سے کیجئے آپ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہزاروں لوگ علماء محدثین سے پڑھا، میرے اپنے آپ کو میں نے کمتر لوور سمجھا، تو امام علی بن مدینی کے پاس جب بیٹھا تو میں محسوس ہوا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو علی بن مدینی اتنے بڑے آدمی تھے، اندازہ ہوا بہت بڑے آدمی تھے، امام بخاری کے استاد تھے۔ علی بن مدینی کو لوگوں نے کہا، ایک شاگرد نے کہا کہ امام بخاری نے ایسا کہا آپ کے متعلق، تو علی بن مدینی بولے وہ تواضع سے، ہمبلنس سے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کے جیسا آدمی نہ کسی نے دیکھا، نہ انہوں نے خود کسی کو دیکھا ہوگا۔ امام بخاری کے جیسا نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ امام بخاری نے اپنے جیسا کسی اور کو دیکھا ہوگا، یہ علی بن مدینی نے کہا۔ امام بخاری آج ہم لوگ جس کو پسند آتا کتاب لکھ دیتے، فوری مارکیٹ میں چھاپ دیتے، نام مشہور ہو جاتے، مولانا عبدالسلام صاحب کتاب لکھے، 2 کتابیں 4 کتابیں مارکیٹ میں آتی جا رہی ہے نا۔ دین ہے نا، مارکیٹنگ کے لیے کیا ہے؟ سب سے ایزی چیز دین ہے۔ امام بخاری سلف کا طریقہ ایسا نہیں تھا، اہل علم کا، جب بھی کوئی کہتے لکھتے، تو آج بھی اللہ کا فضل ہے، فتویٰ اگر کوئی آدمی لکھتا ہے، کتنا 40 سال 50 سال 60 سال سے بھی لکھتا ہے، تو لکھنے کے بعد کسی بازو والے اپنے اہل علم کو دیتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے اہل علم کو دیتا ہے، چاہے کوئی نہیں ملا تو چھوٹے آدمی کو تو بھی دیتا، وہ معاشرے میں دیکھ لو بھائی ذرا ایک نظر۔ دین کی بات ہے نا، یہ تقوی کی بات ہے۔ جب تقوی زیادہ ہو جاتا تو زبان کنٹرول میں آ جاتی، جو بہت بولتے نا تو ڈرتے نہیں، جو چاہے بول سکتے۔ علم اور تقوی جب کم ہو جاتا تو زبان زیادہ چلتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فتوے کی کتنی کتابیں دیکھ لیجیے آپ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کوئی فتویٰ دے تو اس کے بعض 1-2 علماء کے نام رہتے، عجیب، یہ ہے طریقہ، صحیح ہے نا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، سب لوگ گواہی دیے، تو وہ کیا کرے؟ صحیح بخاری لکھنے کے بعد لوگوں کو تقسیم نہیں کرے، پرنٹ نہیں کرے، پیسہ نہیں کمائے، کیا کرے؟ اپنے زمانے کے 4 بہت بڑے لوگوں کو دیے تھے، اس میں سے ایک علی بن مدینی تھے، ان کو بھی دیے تھے، ذرا دیکھنا۔ تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کے زمانے کے تھے، امام بخاری کے استاد۔ احمد بن حنبل کا انتقال 241 ہجری میں ہوا، 241 ہجری میں، 42 سم ٹائم 41 42۔ امام بخاری کا 256 میں ہوا، تو یہ لوگ 3rd سینچری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کا 275 ہجری میں انتقال ہوا، ترمذی کا 278 میں انتقال ہوا، 278 ہجری میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ایک چین ہے شاگردوں کی، استادوں کی، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اگر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں ہوتے تو پیغمبر ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر ہوتے، اس لیے کہ بنو اسرائیل میں پیغمبر آتے تھے نا، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خالی امام کا درجہ دیا۔ اندازہ کر سکتے آپ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کسی کو شیطان لگ گیا تھا، تو احمد بن حنبل کے پاس بولے، جا کے بولو، بہت شیطان، کالا جادو بولتے نا، کالا شیطان، بولے کہ احمد بن حنبل حکم دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ، جا کے بولے تو بھاگ گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا بعض لوگ ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ۔ اس کے بعد بولے کہ میں بول رہا ہوں، جا کے بولو، شاید بولا شیطان، ہم کو معلوم نہیں ہے کون کیسا ہے،
نہیں گیا، پھر یہ جا کے مارے تب بھی نہیں گیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابن تیمیہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شیطان ستا رہا تھا، شیطان آنگوں پہ چڑھ گیا تھا، تنگ کر رہا تھا. تو لوگوں نے نقل کہ ابن تیمیہ کو بولے تو ابن تیمیہ کی چپل تھی، بولے کہ جا کے چپل لے کے جا کے مارو میرا، بولو کہ ابن تیمیہ کی چپل ہے. تو بھاگ گیا وہ، ابن تیمیہ کے نام لکھا، چپل سے مارے. تو بعد میں پھر لوگوں نے بھی اپنی چپل دی، تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل ایمان، تقوی، ہیبت پورے مخلوق پہ ہوتی، تقوی والوں کی مخلوق پہ پوری ہیبت ہوتی، خالی انسانوں پہ نہیں، شیطانوں پہ، شیروں پہ، جنوں پہ. میں شیر کیسا عزت کرتے مومنوں کی، اب قصے سنانے بیٹھے تو لمبی ہو جاتی بات. صحابہ افریقہ، ویسٹ افریقہ، اسپین چلے گئے تھے وہ لوگ. آپ کو معلوم ہے کہ سینٹرل افریقہ میں کیسے گھنے جنگل ہے، ایسے بڑے بڑے سانپ، 10-10 کلومیٹر کا ایک سانپ ہے، اتنا بڑا بڑا بچھو ہوتا، مچھر اتنا موٹا موٹا ہوتا، اور سورج جو ہے نا زمین پہ روشنی نہیں دیکھ سکتے آپ، اتنے گھنے فارسٹ ہے. وہ سب پار کر کے اسپین چلے گئے، وہ لوگ پیدل گئے. تو اس میں قصہ ایک آتا کہ نافع ایک وہ تھے لیڈر، تو ایک مرتبہ گزر رہے تھے، جنگل میں ٹھہرنا تھا، ویسٹ افریقہ کا جنگل، شیر، سانپ، بچھو اور وغیرہ وغیرہ، انیمیجنیبل، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے ہیوی چیز. لوگ بھی ویسے ہی رہتے وہاں پہ ماشاء اللہ سے، بڑے ہیوی. تو نافع نے کہا رات میں تقریر کی ٹھہر کے کہ اللہ کی مخلوقوں سن لو کہ ہم اللہ کے خادم ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، حفاظت کے لیے دنیا میں جا رہے ہیں. خبردار تم لوگ کس کو آرڈر دے رہے ہیں؟ سانپوں بچھوں کو. خبردار تم لوگ یہاں ٹہلنے والوں کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا، چلے جاؤ یہاں سے. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شیر ایک طرف جا رہے ہیں، سانپ ایک طرف جا رہے ہیں، بچھو سب ایک طرف جا رہے ہیں، سب مخلوق سب چلے گی، لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسی حفاظت ہوتی تھی ان لوگوں کی مخلوقوں پہ. تقوی، خلوص، اخلاص، ایمان، یہ 2+2=4 کا زمانہ نہیں تھا. وہ اللہ اور بندے کا رشتہ تھا. وہ ہواؤں پہ چلتے وہ لوگ، سمندروں میں چلتے وہ لوگ، سانپوں پہ بیٹھ کے چلے آتے وہ لوگ. شور نہیں تھا، شرابہ نہیں تھا، ہرے لمبے لمبے پٹکے، لمبے لمبے جبے نہیں تھے وہ. اور اس لوگوں کے نام بھی نہیں ہے تاریخ میں، کون تھے، کیا تھے، کیسا دین پہنچا، کون پہنچائے، آج تک نہیں معلوم. عجیب. ہندوستان میں بھی بعض علاقوں میں اگر واک کر کے آپ جانا چاہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے، واک کر کے بھی نہیں جا سکتے. ریموٹ ایریاز میں بڑی تکلیف سے جانا پڑتا، کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. لیکن وہ لوگ مسلمان ہیں، فور فادرس ان کے مسلمان تھے. بھائی کیسے مسلمان ہوئے؟ بھائی کوئی بزرگ آئے تھے، دین سکھا کے چلے گئے. عجیب، سبحان اللہ. بہرحال میں احمد بن حنبل ان لوگوں کے قصے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کا چلتا تھا، زور چلتا تھا کس کے اوپر؟ مخلوقات پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا، ان کے شان تھی، ان کی زبان کی تاثیر تھی، تقوی کی. ان کے آنکھ محفوظ، ان کے کان محفوظ اللہ کی نافرمانی سے. اسی لیے وہ گندے علاقوں میں، کفر کے علاقوں میں، کافر ملکوں میں، برے علاقوں میں رہنے کو جائز نہ سمجھتے، چلے جاتے چھوڑ کے. مسلم علاقوں میں، مسلم بستی میں ہجرت کیوں تھی؟ وہ ہجرت کیوں تھی؟ یہی تھی، اصل وجہ یہی تھی کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا دین محفوظ رہتا. تو احمد بن حنبل اتنے بڑے آدمی تھے کہ اس زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتے؟ نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ خراسان، ترمذی خراسان کے ہیں، ابو داؤد خراسان کے ہیں، امام ابن خزیمہ خراسان کے ہیں، بڑے بہت ہزاروں علماء ہیں وہاں کے. کہتے ہیں پورے علماء کا مرکز تھا وہ. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، کہ پورے خراسان میں امام بخاری کے جیسا، محمد بن اسماعیل کے جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، رات ہے، دن ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں نا یہ.
تو علماء کہتے ہیں وہ زمانے کے کہا کہ امام بخاری خود بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، جو ان کو دیکھے آپ کو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھے وہ۔ بہرحال دوست، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔